من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب وجہ حسین اکشف کرب بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا مولاتی فاطمۃ الزہراء اغیثینی یا مولاتی فاطمۃ الزہراء اغیثینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا الصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ حضرت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات علی محمد و آل محمد بزرگان محترم، برادران عزیز، متاع ملت اسلامی، کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ طرح سے گزارش ہے کہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مریم مرحومہ ابن سید علی مرحوم اور اپنے مرحومین اور تمام جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما۔ عظمت زہرا پر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، دیکھیے حکم نہیں گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو، یہ فاصلے تو فقط دوریاں بڑھاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں دیکھیں بہت زیادہ دیر آپ کی درمیان میں حائل نہیں رہوں گا، اس لیے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور آپ حضرات کے علم میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں میں کوئی مولانا نہیں ہوں نہ کوئی مولوی، بس اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ذکر اہل بیت کرنے کا شرف حاصل ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔ بس یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ علماء سے برابر سماعت فرماتے رہتے ہیں اس حدیث ثقلین کے بارے میں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر اب کون کون سی 2 چیزیں؟ ایک کتاب اللہ، دیکھیں نام ابھی قرآن نہیں میں نے لیا، توجہ رہے عزیزان محترم، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت۔ تو اب تمہارا فرض کیا ہے؟ فریضہ یہ ہے کہ تم ان کے دامن سے تمسک رکھو، کتاب اللہ سے تمسک رکھو، اور تمہیں حوض کوثر پر میدان محشر میں ملاقات ہی کرے۔ اب عزیزان محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ جب رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب رسول معظم کا وہ آخری لمحہ رہا ہوگا۔ بھائی کوئی چیز اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب رسول کی یہ آخری لمحات کے جملے ہیں
کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری طرف۔ اب سوال اس بات کا ہے، دیکھیں قرآن کافی ہے کہ نہیں؟ یقیناً کافی ہے۔ ایک نتیجہ آپ کے سامنے دوں گا، آپ کے چہرے آئین حیرت میں ہم کو دکھ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو نتیجہ مل جائے گا جو میں نے کہا کہ قرآن کافی ہے۔ حالانکہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ یقیناً قرآن کافی ہے۔ اب کیسے کافی ہے وہ آپ کو بھی آگے پتہ چل جائے گا، نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ یقیناً قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن کافی نہ ہوتا، توریت آئی، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت آئی، کافی نہ ہوئی، زبور آئی، زبور آئی، کافی نہ ہوئی، یا یوں کہوں کہ توریت جب تک جناب موسیٰ تھے اپنے حق و حقانیت کے ساتھ توریت باقی تھی، ادھر جناب موسیٰ گئے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے توریت میں تبدیلی کر ڈالی۔ اسی طرح زبور والوں نے کیا، اسی طرح انجیل والوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توریت کافی نہیں تھی تو زبور آئی، زبور کافی نہیں تھی تو انجیل آئی۔ اب یوں کہوں جب تینوں کافی نہ ہوئے تب چوتھا قرآن آیا۔ جب تینوں کافی نہ ہوئے تو چوتھا قرآن آیا۔ اب قرآن یقیناً کافی ہے۔ کیسے کافی ہے؟ دیکھیں کہ کسی بچے کو آپ 10ویں درجے کا یا 12ویں درجے کی کوئی کتاب آپ پیش کر دیں تو وہ بغیر استاد کے، بغیر ٹیچرز کے، کیا وہ بچہ اس کتاب کو حل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو ضرورت ہے ایک ٹیچر کی، اس کو ضرورت ہے ایک معلم کی۔ اب اگر قرآن کافی ہے، یقیناً کافی ہے، مگر میں کہتا ہوں مسلمانوں، کیا تم بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہو؟ اگر تم کافی ہو تو قرآن کافی ہے۔ بھائی قرآن کا ہر لفظ، ہر آیت ہمیں اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک معصوم تفسیر نہ کریں اس کی۔ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تو قرآن کو سمجھائے گا کون؟ بھائی اگر قرآن ہے تو قرآن کو سمجھائے گا کون؟ رسول نے کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری طرف۔ اب قرآن سمجھائے گا کون؟ قرآن نے بڑھ کر آواز دی، وَلَا رَتْبٍ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دیکھیں قرآن ایک ایسا موضوع ہے، قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا علم ہے۔ جغرافیہ قرآن میں ہے، مگر یہ جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں مثالیں ہیں، مگر یہ مثالوں کی کتاب نہیں کہلائے گی۔ قرآن میں بھاگنے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں لڑنے والوں کا بھی ذکر ہے، مگر کسی ایک علم کی نسبت اس قرآن سے نہیں دی جا سکتی۔ قرآن سے کسی ایک علم کی نسبت قرآن سے نہیں دی جا سکتی۔ سارے علوم قرآن مجید میں ہیں۔ تو اب سورہ یاسین نے بڑھ کر ہمیں سہارا دیا۔ سورہ یاسین بڑھ کر سہارا یہ دیتی ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے امام مبین کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے امام مبین کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا علم امام مبین۔ ایسا کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسے کہتے ہیں جو ساری چیزیں رکھے ہو، انسان میں گھیر لے، اسے کہتے احسا۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے امام مبین کی ضرورت ہے۔ قرآن مبین کو سمجھنے کے لیے امام مبین کی ضرورت ہے۔ اچھا اب امام مبین ہے کون؟ توجہ ریزان محترم، اب امام مبین ہے کون؟ مجمع بھرا ہوا رسول کا، رسول کے دربار کا مجمع بھرا ہوا، صحابی موجود تھے، چاہنے والے موجود تھے، تو کہا یا رسول اللہ، امام مبین سے مراد توریت، اجلس، بیٹھ جاؤ۔
امام مبین سے مراد زبور، بیٹھ جاؤ. امام مبین سے مراد انجیل، بیٹھ جاؤ. امام مبین سے مراد قرآن، بیٹھ جاؤ. امام مبین سے مراد رسول، بیٹھ جاؤ. امام مبین سے مراد انبیاء، بیٹھ جاؤ. امام مبین سے مراد قرآن، پھر دوبارہ دہرائے کہا بیٹھ جاؤ. ایک مرتبہ کہتا ہے امام مبین سے مراد ہم، کہا خاموش رہو. کہا خاموش رہو. ابھی اتنا کہی گئے تھے کہ ادھر سے دیکھا رسول اعظم نے کیا دیکھا کہ اب امامت تشریف لا رہی ہے. دیکھا کہ مولا علی آ رہے ہیں، رسول اعظم دیکھ رہے ہیں. یا یوں جملے کو بدل دوں کہ رسالت کی نگاہیں امامت کی نگاہوں کو دیکھ کر اور سارے مجمع کو خطاب کر کے رسول اعظم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، اے میرے چاہنے والوں، تم پوچھ رہے تھے کہ امام مبین کون ہے. اب ادھر دیکھو، ادھر رسالت میں امامت کی طرف دیکھا کہ ہاذا امام مبین، یہ ہے امام مبین. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ہے امام مبین. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اچھا امام مبین تو بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے رسول ہے ذکر اور قرآن بھی ہے ذکر. اور قرآن مجید میں 2 مرتبہ اگر مسلمانوں کا دعویٰ یہ کہ ہمارے لیے قرآن کافی، قرآن خود کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے پوچھو. اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن یہ کہہ دیتا کہ میں کافی ہوں. تب یہ کیوں کہتا قرآن کہ جو تمہیں معلوم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھو. تو اہل ذکر ہیں کون؟ امام مبین بات سمجھ میں آ گئی. اب اہل ذکر کون ہے؟ ذکر ہے رسول اور ذکر ہے قرآن. اب اہل دیکھیے وقت نہیں ہے، نہیں تو میں قرآن ہی سے دلیل دوں آیت پڑھ کر. جو سمجھئے کہ اہل کے معنی بھائی کے، اہل کے معنی وارث کے، اہل کے معنی دوش رسول کے سوار کے. دوش رسول سوار کیسے؟ جب جناب خضر جا رہے تھے، جناب موسیٰ کی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جناب خضر نے سوراخ کر دیا. یہی تو کہا تھا کہ سوراخ کیوں کر رہے ہو، لگتا ہے سارے سوار کو تم غرق کر دو گے. اہل کے معنی دوش سوار کے. اب عزیزان محترم، ذکر کے معنی رسول، ذکر کے معنی قرآن. اب اہل کے معنی بھائی کے، اہل کے معنی وارث کے، اہل کے معنی اولاد کے، اہل کے معنی سوار کے. اب عزیزان محترم، اگر آپ کو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پوچھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جو تمہیں نہیں معلوم اہل ذکر سے سوال کرو. اب اہل ذکر تم کو وہی نظر آئیں گے کہ یا تو تم کو پوچھنا ہے تو رسول کی اولاد سے پوچھو. اس لیے ذکر رسول، ذکر قرآن. تمہیں پوچھنا ہے تو یا تو رسول سے پوچھو یا رسول کی اولاد سے پوچھو، رسول کے بھائی سے پوچھو، رسول کے والد سے پوچھو، رسول کے دوش سوار سے پوچھو. اب عزیزان محترم، دوش رسول پر سوار حسن و حسین آپ کو یاد آئے نا؟ حسن و حسین جب رسول اعظم نکل رہے تھے، عید کا دن تھا، دوش رسول پر سوار تھے حسن و حسین. اب بھی سمجھ میں نہ آیا تو آؤ آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں رسالت نماز ادا کر رہی ہے، جہاں رسول اعظم سجدے کی حالت میں ہے، پشت پر امام حسین علیہ السلام ہے. پشت رسول سے پوچھو. اب سارا مجمع، ساری صفیں لگی ہوئی ہے نماز پر. یا یوں کہوں کہ تنہا رسول سجدے میں نہیں ہے بلکہ پوری کائنات سجدے میں ہے. ابراہیم سجدے میں، نوح سجدے میں، عیسیٰ سجدے میں، موسیٰ سجدے میں. کائنات ہمتن گوش ہے. اور پشت رسالت پر امام حسین علیہ السلام. یا یوں کہوں جب رسالت پر امامت آ کے سوار ہوئی تو انصاف سے بتائیں، جب رسالت نماز میں ہے تو اب جبرائیل آ کر یہی تو کہا یا رسول اللہ اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے خود نہ اتر جائے. جب تک خود نہ، یہاں علماء سے آپ ذاکرین سے سنتے رہتے، لیکن ایک نتیجہ، اس میں خاص نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. پشت رسالت پہ امام حسین جب سوار تھے تو ان کا چہرہ صف کی طرف تھا، قبلے کی طرف نہیں تھا. پشت رسالت پر امام حسین علیہ السلام جب سوار ہوئے بیٹھے تو ان کا چہرہ نمازیوں کی طرف تھا. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ 70 مرتبہ
رسول اعظم نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا ذکر کیا نا. اب جب رسالت کی نماز طول ہوتی جا رہی تھی، سجدے پہ سجدے، تو دل تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ سارے نمازی پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے اب سوچ ہی رہے ہوں گے دل میں کیا بات ہے، ابھی تک رسول کا سجدہ ختم نہیں ہوا، لگتا ہے کوئی وحی آ گئی. اب رسول کی پشت پر امام حسین جو بیٹھے ہوئے ان کا چہرہ نمازیوں کی طرف، اب نمازی اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں تو حسین کو پشت رسالت پہ دیکھتے ہیں، پھر سجدے میں. منظر کیا رہا ہوگا، توجہ رہے ذہن میں. بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں اور نتیجہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب سارے نمازی اپنے سر کو بلند کر کر کے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی سر سجدے سے اٹھایا حسین نظر آئے، پھر سجدے میں گئے، پھر جیسے ہی سر سجدے سے اٹھایا حسین نظر آئے. گویا کہ عبادت اللہ کی ہو رہی تھی، زیارت حسین کی ہو رہی تھی. عبادت خدا کی ہو رہی تھی، زیارت حسین کی ہو رہی. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، عبادت خدا بند عالم بجا لا کر اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. اچھا، جب دیر پہ دیر ہوتی چلی جا رہی تھی، اب رسول تو اس وقت تک سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے جب تک کہ دوسری وحی نہ آ جائے، اس لیے کہ جبریل کہہ کر چلے گئے کہ رسول اللہ سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے. اب انصاف سے بتائیں، سارے نمازی، ساری صفیں کس کا انتظار کر رہی تھی؟ رسول کا، کہ رسول اٹھے تو ہم اٹھیں. یہ ان کی مجبوری تھی. دیکھیے، امام جب تک نماز کو ختم نہیں کرتا تب تک مقتدی بھی نماز کو ختم نہیں کرتا. بھائی، امام رسول اللہ، اور امام رسول اللہ کے پشت پر بھی امام، نبوت پر امام. اب تب تک یہ مقتدی نمازی اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتے. کرے کیا؟ سر کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. اب سارے نمازی، توجہ ریزان، یہاں سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سارے نمازی انتظار کر رہے ہیں رسول کا. اب رسول کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ رسول کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہ، یہی تو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ قبول کریں نہ کریں، مگر ذہن ہے حسین کا نا. لیکن یہاں سے تسلسل ہے. سارے نمازی انتظار کر رہے ہیں رسول کا. رسول انتظار کر رہے ہیں جبرائیل کا، اس لیے کہ جبرائیل ہی نے تو وحی لے کر آئی تھی، جبرائیل ہی تو وحی لے کر آیا تھا. رسول انتظار کر رہے ہیں جبرائیل کا، جبرائیل انتظار کر رہے ہیں وحی کی. بھائی، جب وحی جبرائیل کے پاس آئے گی تو جبرائیل رسول کے پاس آئیں گے. رسول انتظار کر رہے ہیں جبرائیل کا، نمازی انتظار کر رہے ہیں رسول کا، رسول انتظار کر رہے ہیں جبرائیل کا، جبرائیل انتظار کر رہے ہیں وحی کا، وحی انتظار کر رہی ہے خدا کا، خدا انتظار کر رہا ہے حسین کا. توجہ رہے جان محترم. کیا یوں جملے کو پلٹ دوں؟ سارے نمازی، سارے صفے انتظار میں لگے ہوئے رسول اللہ کے. رسول انتظار کر رہے ہیں جبرائیل کا، جبرائیل انتظار کر رہے ہیں وحی کا، وحی انتظار کر رہے ہیں خدا کا، خدا انتظار کر رہے ہیں حسین کا. عزیزان محترم، ہم بھی تو غیب میں رہنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ انتظار کرنے والے کے ساتھ ہے. بس فرق اتنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ہم کہیں انتظار کر رہے ہیں. اور انتظار کرنا خدا کی نظر میں سب سے بڑی عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس آخری منزل، انی تارکن فیکم الثقلین. اب ثقلین کسے کہتے ہیں؟ لیکن موضوع ہی میں بات ہو رہی ہے. ثقلین، دیکھیں، جب دو ہم وزن چیزیں، ہم تینت چیزیں، ہم طبیعت، ہم مزاج، جب چیزیں ملتی ہیں تو اسے کہتے ہیں ثقلین، ثقل. اب مثال کے ذریعے آپ سنار کے پاس جائیں تو اگر آپ کو ذرا جواہر کچھ لینا ہو تو ایک پڑلے میں وہ وزن رکھے گا،
تولا رتی ماشا جو بھی ہو، ایک طرف اپنا سونا جواہر جو بھی رکھے ہو، اب وہ سونار کس کو دیکھے گا جو وزن کرے گا؟ نہ وہ اس پلڑے کو دیکھے گا نہ وہ اس پلڑے کو دیکھے گا، وہ صرف جو بیچ میں کانٹا ہوتا ہے اسے دیکھے۔ اسے کہتے ہیں ثقلین، دو ہم وزن چیزیں۔ تو جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بھیا قرآن کافی آپ کو مبارک ہو، اس لیے کہ دو وزن چیزیں، ایک ہاتھ میں آپ کو قرآن ہونا چاہیے، ایک میں دامن اہل بیت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایک بالٹی بھری ہوئی بالٹی پانی لے کر جاتا ہے، اگر اس داہنے ہاتھ میں اس نے پانی بھری بالٹی ہوئی لی ہے تو ظاہراً اس کو بائیں طرف تھوڑا سا جھکنا پڑے گا، بینڈ ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ بیلنس بنانے کے لیے۔ بیلنس نہیں بنے گا، گر جاؤ گے، قدم لڑکھڑائیں گے، چوٹ لگے گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تو بیلنس بنانے کے لیے توجہ رہے زان محترم، بیلنس بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا جھکنا پڑے گا، نہ جھکیں گے تو گر جائیں گے۔ لیکن وہی آدمی، وہی بندہ اگر دونوں ہاتھ میں بھری ہوئی بالٹی لے کر چلے تو سینہ تان کر چلے گا۔ بھیا قرآن آپ کو مبارک اگر کافی ہو، ہماری تو یہ عالم ہے، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، لب پہ یا علی ہوگا، پل صراط ہوگا۔ آپ کے لیے اگر قرآن کافی ہے تو ایک طرف تو آپ کو جھکنا پڑے گا، جدھر جھکو گے وہ جہنم ہوگی۔ ہمارے ہاتھ میں قرآن، دامن اہل بیت، لب پہ یا علی، اور صراط سے گزر جائیں گے، صراط سے گزر جائیں گے۔ فکر آپ اپنی کریے۔ تو ثقلین سمجھ میں آ گیا۔ اب اگر سمجھ میں آ گیا ثقلین تو ایک بات اور، اس کے بعد رکھتے مسائل دیکھیں۔ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن یعنی کتاب اللہ، دوسری میری طرف۔ اب انصاف سے بتائیں آپ کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، ابھی میں نے ذکر کیا۔ اب جن کے لیے کافی ہے، اب وہ اپنی بصیرت کو چاہے مانے نہ مانے، چاہے اپنی عقلوں پہ وہ ماتم کریں۔ کہتے ہیں ماتم، دیکھیں ماتم کی بات آ گئی تو یہی سے ربط مسائل بھی لے لوں گا اور بات بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ماتم فطری چیز ہے، یہ کسی مذہب سے منسوب نہیں۔ ماتم بھائی کیا ہے؟ بھائی ماتم یہ بھی ہے، ماتم یہ بھی ہے، ماتم یہ بھی ہے۔ توجہ رہے ذہن، لفظ ماتم، فرق آپ کو بتاؤں ماتم۔ دیکھیے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اب یہاں پر جتنے عزیز ہمارے بیٹھے ہیں، کسی کا فون آ جائے کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً آپ کہیں گے ہائے یہ کیا ہوا؟ ماتم ہی تو ہے۔ توجہ رہے ذہن، ماتم ہی تو ہے۔ ماتم وہ بھی کرتے ہیں، ماتم ہم بھی کرتے ہیں۔ بھائی کسی کو اگر کوئی پرابلم، کوئی مصیبت آ جائے تو ماتم ہی تو ہوا، ہائے یہ کیا ہو گیا، کسی کا نقصان ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ماتم ہی تو ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ ہم سے زیادہ وہ ماتم کرتے ہیں، نتیجہ دے رہا ہوں آپ کی حسن سماعت کے حوالے، ہم سے زیادہ وہ ماتم کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم غم حسین میں ماتم کرتے ہیں، وہ اپنی قسمتوں پر ماتم کرتے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم غم حسین میں ماتم کرتے ہیں، وہ اپنی قسمتوں پہ ماتم کرتے ہیں۔ تو غم حسین وہ حسین کہ جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا، کہ وہ حسین کہ جس کے سجدے سے زمین میں زلزلے آ گئے۔ آخری سجدہ حسین کا، یہ مجلس آخری ایام ازا کا آخری دن، الوداع مجلس، یہی کہہ دینا کافی ہے زیادہ کہ 8 ربیع الاول ہے۔ دیکھیں آج ہمیں اور آپ کو 2 ہستیوں کا پرسہ دینا ہے، 2 ہستیوں کا پرسہ دینا ہے۔ ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ اپنے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں،
دیکھیں امامت سیدہ کا چمن ہے، اور ماں کو اپنے بیٹے کا غم بہت ہوتا ہے، اسی لیے ہم ہر مجلس میں جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں۔ بس صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تھا، بڑا مظلوم تھا میرا ماں۔ تاریخ گواہ ہے، کچھ جنازے تو ایسے تھے بڑے مظلومیت سے جنازے اٹھے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارہ کر کے مجلس کو ختم کر دوں گا۔ ایک بی بی سیدہ بڑی مظلومیت کا جنازہ تھا، ایک جناب سکینہ کا بڑی مظلومیت کا جنازہ، اتنی مظلومیت کا جنازہ کہ ایک بھائی تھا جس کے ہاتھوں میں کڑیا، پیروں میں بیگنی، گلے میں توقع خار تھا۔ ایک امام موسیٰ کاظم حضرت اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دعا دیتے ہیں، خداوند عالم ان رونے والوں کو سلامت رکھ، یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ ایک جنازہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا، زہر اتنا کاری تھا عزاداروں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ زہر اتنا کاری کہ میرا کلیجہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زہر جو تھا وہ کلیجے کٹ کٹ کر باہر آ رہے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زہر جو کلیجے اندر ہی اندر میں گھٹ رہے تھے۔ عزاداروں، میں ہاتھ جوڑ کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا آپ کی عمر 5 برس، آپ کی عمر 5 برس کی، لیکن آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن آپ کے بالوں میں ہاتھ کسی ظالم کے نہیں آئے۔ ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی چھوٹی پھوپھی جب اپنے بابا کو رونا چاہتی تو جناب سکینہ کے اوپر ظلم اٹھائے جاتے تھے، سروں میں ہاتھ ظالموں کے، بالیاں کھینچتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جب شہادت واقع ہو گئی، عزاداروں پرسہ دیتے ہیں ہم وقت کے امام کی خدمت میں، بڑی شان سے امام کا جنازہ اٹھا، دفن کر دیا گیا۔ لیکن عزاداروں، امام زمانہ علیہ السلام کو کوئی بھی، چاہے وہ چاہنے والے ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی نے امام کو پریشان نہیں کیا۔ ہمارا امام اسی لیے تو روتا ہے خون کے آنسو کہ ہمارا سلام ہو جد مظلوم پر، کہ جس کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زمین پر، بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ آئیے کربلا چلتے ہیں عزاداروں، آخری مجلس ہے، 2 ہستیوں کا پرسہ، آخری منزل ہے۔ جتنا آپ کو گریہ کرنا ہے عزاداروں گریہ کرنے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزاداروں، لٹا ہوا قافلہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینے کو چلنے لگا ہے عزاداروں، تو جناب سید سجاد نے یہی تو کہا تھا، پھوپھی اماں ساری بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب تو تیار ہیں، سب ہیں، مگر ام رباب نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں مصائب کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، صرف آپ تصور کر لیں یہی مصائب ہے۔ عاشور گزر گئی، 40 گزر گئی، مگر رباب دھوپ میں بیٹھی۔ کہا بھابھی چلیے، قافلہ مدینے کو چل رہا ہے۔ پتہ ہے کہاں تھی جناب رباب؟ اپنی بیٹی سکینہ کی قبر۔ کبھی بھی انصاف سے بتائیں، آپ لوگ تو مدینے جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا، ہمارا کون مدینے میں؟ بہت بڑا جملہ ہے زیادہ درد بھرا جملہ، ہمارا کون ہے مدینے میں؟ 2 ہی تو میرے بچے تھے، ایک کربلا میں، ایک زندان
شام میں اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کون ہے ہمارا مدینے میں؟ عزادارو جب قافلہ چلا ہے نا، لٹا ہوا قافلہ جب مدینے کی پشت پر پہنچا، بشیر تو ساتھ میں ہے نا، جناب سید سجاد نے یہی تو کہا تھا بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے۔ بشیر گیا، لیکن اس سے پہلے عزادارو جناب زینب نے کہا سجاد جانے سے پہلے ہم اپنے نانا کے روضے پر جائیں گے۔ بی بی نانا کے روضے پر گئی۔ تاریخ میں ہے، مقتل کہتا ہے مدینے کی ساری عورتیں آ گئی تھی، سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، رونے کا ایک ہنگام تھا۔ جناب زینب نے جیسے ہی اپنے نانا کا روضہ دیکھا، ہاتھوں کو بلند کیا، یا جدہ انی ناہیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے حسین کی سنانی لائی ہوں، نانا میں آپ کے نواسے کی سنانی لائی ہوں، نانا کیا گزر گئی ہمارے اوپر بیان نہیں کر سکتی نانا۔ دیکھیے ابھی تک زینب اگر رونا چاہتی تھی تو شمر تازیانے لگاتا تھا نا، یہ اتنا گریا چہلم کے بعد یہ 8 ربیع الاول تک کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ اب زینب کو رونے کا موقع ملا ہے، اب بیٹیوں کو رونے کا موقع ملا ہے۔ کہا نانا مجھے میرے بھائی کے لاش سے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا۔ نانا ایک جملہ کہوں کہ نانا ان نامحرموں کا اگر مجمع نہ ہوتا تو تیری نواسی زینب اپنے بازو سے ردا ہٹا کر دکھاتی۔ اجرکم اللہ، ابھی بیان کر ہی رہے تھے عزادار، ادھر بشیر نے اعلان کیا اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جناب ام کلثوم نے بھی یہی کہا تھا کہ مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ عزادارو یہ آواز جیسے ہی بشیر نے بلند کی کہ حسین مارے گئے، محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا سید سجاد کے ہاتھوں میں علم، پہچان نہ سکے عزادارو۔ چند جملے ہیں، مجلس اسی پہ تمام رہے گی۔ پہچان نہ سکے محمد حنفیہ، کیسے پہچانتے؟ وہ بیٹا آیا ہے مدینے کہ جس کے سامنے اس کے بابا کو ظالموں نے گھوڑے سے اس کے بابا کی لاش کو ایسا پامال کیا بیٹا مجبور دفن بھی نہ کر سکا۔ وہ بیٹا 24 برس کا بیٹا عزادارو، جوانی میں ضعیفی کے آثار۔ محمد حنفیہ قریب آئے، کون سے حسین مارے گئے؟ جناب سید سجاد نے کہا چچا جان میرا بابا حسین مارا گیا۔ محمد حنفیہ نے پہچانا نہیں تھا، کہا کہ جو میری بہنیں گئی تھی ان کا کیا ہوا؟ کہا ساتھ میں آئیں یا لٹ کے آئیں؟ جب قافلہ مدینے سے گیا تھا تو محملیں زیادہ تھی، بچے بھی زیادہ تھے، وہی قافلہ جب مدینے آ رہا ہے سارے بچے عزادارو رہے کہاں گئے؟ آپ نے تصور کیا کہ سارے بچے مدینے سے کربلا گئے تھے، جب واپس مدینے سارے بچے رہے کہاں گئے تھے عزادارو؟ مقتل کہتا ہے کچھ بچے تو زمین پر اونٹوں سے جو گرے ہیں نا، تو کچھ بچوں کے اوپر اونٹ ایسے گزرے کہ بچوں نے دم توڑ دیا، کچھ بچوں نے پیاس سے دم توڑ دیا۔ اور سنتے ہیں جناب سکینہ اونٹ سے گری تھی، گری نہیں تھی عزادارو، گرایا گیا تھا، بی بی سکینہ کو گرایا گیا تھا۔ اب محمد حنفیہ سے امام سجاد جب بیان کرنے لگے، محمد حنفیہ نے کہا یہ بتاؤ مجھے بار بار چچا کیوں کہہ رہے ہو؟ بہت بڑا جملہ تھا کہ بار بار مجھے چچا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ چچا جان آپ نے پہچانا نہیں، میں زین العابدین ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ اب عزادارو وہ بیمار امام، ہر شخص کو اپنے دل کی بات کرنے کو کوئی عزیز مل جائے تو پورا مسائل بیان کر دیتا ہے۔ اپنے چچا کے باہوں میں ہاتھ ڈال لیا، گلے لگا کر کہا چچا جان ہم پر کیا گزری نہیں بتا سکتے۔ ادھر محمد حنفیہ سے بیان کرتے ہیں عزادارو، ادھر بشیر اعلان کرتا ہوا پہنچا، ظاہر سی بات ہے ام البنین بھی آئی، آخری لمحات مصائب کے پرسہ دے لے عزادارو، مجلس تمام ہے، آخری لمحات بھی ہیں یام ازا کے۔ ام البنین کو جب پتا چلا
گھر سے نکلے، ایک ہاتھ میں عصا، دوسرے ہاتھ میں اپنے پوتے کو فضل کو لیے نکلی۔ کہا بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کون سے حسین مارے گئے؟ کہ نبی کا لال حسین۔ عزادارو آپ یقین مانیں کہ ہر مقام پر جب بھی ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ بیویوں کی چادریں چھینی گئی، ہر بیوی نے کس کو پکارا؟ عباس کو۔ بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی، کس کو پکارا؟ عباس کو پکارا۔ ام البنین کو اپنے بیٹے عباس پر کس قدر بھروسہ تھا؟ کہ بشیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا شیر زندہ رہا ہو اور حسین کو مار دیا گیا ہو؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کے حسین تو تب مارے گئے کہ آپ کے لال عباس کے بازو ہی نہیں تھے، آپ کا بیٹا پہلے مارا گیا، حسین بعد میں مارے گئے۔ بی بی ام البنین زمین پر بیٹھ گئی اپنے پوتے کو لے کر اور مسجد نبوی میں بیٹھی اور زمین کو اپنے ناخن سے کریدنا شروع کیا، روتی جاتی۔ بشیر کہتا بی بی کیا ہوا؟ کہا بشیر میں سوچ رہی ہوں کہ جب میرے عباس کے بازو کٹے تھے، جب میرے عباس کے بازو نہ رہے تو میں سوچ یہ رہی ہوں کہ جب میرا عباس گھوڑے سے بلندی سے زمین پر آیا تو میرے عباس کا چہرہ پہلے زمین پر لگا کہ پہلے سینہ زمین۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا أَيُّ يَنقَلِبُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو عالی ہے، تو عادل، تو فاطر السماوات والارض، تو بدیع الانسان۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہمارے اس عظیم عبادت کو قبول فرما، جو بھی اس کا اجر، اس مجلس کا اجر جو بھی معین کیا مرحومہ کو آج اور آج سے عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا جتنی بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں، ان کی تمام جائز اور شرعی حاجتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، میرے اللہ ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک زیارت امام حسین علیہ السلام نہ کرے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، تجھے واسطہ ہے حسین بن جعفر کا، پوری دنیا میں، پوری کائنات بانی مجلس کہ جو بھی مریضوں اور جتنے بھی عزادار یہاں بیٹھے، جو بھی جہاں بھی جس بستی میں بھی، پورے عالم میں جو بھی مریض ہیں، محبان اہل بیت ہیں، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو نست و نابود فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قبر کے اسباب غیب سے فراہم فرما، جو روزات مقدسات علیہ السلام کی حفاظت کرے ان کی بھی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے سید، ہمارے صاحب کے ظہور میں تاجیل فرما، تاکہ ان کے عوام سادہ شمار سکے۔ آپ ذرا سے گزارش ہے مدعو سورۃ الحمد اور تین اقتباس سورۃ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ مریم بانو، اپنے سید علی اور بانیان مجلس کے جو بھی مرحومین ہیں سب کی روح کو اِسال فرما۔